أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. ہمارے معاشرے کے جو احوال، جو صورتحال چل رہی ہے، آگے آنے والے سالوں میں صورتحال مزید پریشان کن ہو جائے گی. شرعی امور، احکامات الہیہ کو اپنے اوپر نافذ کرنے کے اعتبار سے بات کو تھوڑا سا سمجھیے گا میرے ساتھ. شریعت نے ہمیں، دین نے ہمیں تین طرح کے احکامات دیے ہیں. ایک ہے عقائد، دوسرا ہے عبادات، اور تیسری چیز ہے معاملات. ہم دنیا میں رہتے ہیں، آئے ہیں، ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو جوڑ کر رکھا ہے. انسان، لفظ انسان کا ماخذ بھی، اس کا مصدر بھی بعض اہل علم نے انسیت سے نکالا ہے. انس، انسان تنہائی میں نہیں رہ سکتا، یہ مانوس ہے، اس کو اپنے ساتھ رہنے کے لیے کچھ اور لوگوں کی، کچھ اور چیزوں کی ضرورت ہے. ہم جس معاشرے میں اس وقت رہ رہے ہیں، جس انداز میں ہم رہ رہے ہیں، یہ ایک نفسا نفسی کا دور ہے. میرا کام ہو جائے، میرا مسئلہ ہو جائے، میں اپنی زندگی سنوار جاؤں، میں اپنے ارد گرد جو بھی میرے قریبی ہیں ساری بھلائیاں اور خیر سمیٹ کے یہاں پر اپنے لیے لے آؤں. باقی دوسروں کے لیے کتنی مشکلات ہوں، کتنی پریشانیاں ہوں، جو اس سے لفظ نہیں ہے. پھر اس پر مستلزم یہ کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمارے آپس کے تعلقات، میل ملاپ وہ مزید کم ہو گئے. یہ جب ایک دور تھا کہ کوئی بیمار ہوتا تو عیادت کے لیے لوگ چل کر جاتے تھے، سامنے بیٹھتے تھے، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے تھے، اس سے ایک مانوسیت ہوتی تھی، دو چار باتیں ہوتی تھیں، ماحول تبدیل ہوتا تھا. کسی کے غم میں ہم شریک ہوتے تھے تو اس کے ساتھ ہم بیٹھ کر اظہار ہمدردی کرتے تھے، صبر کی تلقین کرتے تھے. کسی کی پریشانی میں اس کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر شانہ بشانہ کھڑے ہوتے تھے. کسی کی خوشی میں اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کی خوشی کو دوبارہ کرتے تھے. یہ ساری چیزیں ہم سوشل میڈیا پر لا بأس ظہور انشاءاللہ جزاک اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ ٹیمپل بنے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ سیدھے ٹیمپلیٹس ہم بنے بنائے دونوں کے ہم پیج کے ہم سمجھتے ہیں ہماری ذمہ داری پوری ہوگی. ممکن ہے کہ کسی حد تک ہم اس فریضے کو ادا کریں. میں نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط ہے، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہونا کیا چاہیے. ہمارے تعلقات ہیں، ہماری رشتہ داری ہے، سوشل میڈیا سے اس کو باہر نکالیں. وقت، اپنی زندگی کو اپنے آپ کو، آپ کے اپنے آپ کو وقت دینے کا مطلب یہ ہے کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ذریعہ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے بڑی قیمتی شخصیات ہیں. جن کے لیے اللہ نے آپ کو سبب بنایا ہے وہ بھی آپ کے لیے بڑی قیمتی. پھر ارد گرد کے آپ کے رشتہ دار وہ بھی بڑے. بات زیادہ طویل نہ ہو، میں اپنے اصل مدعے کو آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ہماری رشتہ داریاں ہیں، ہمارے تعلقات ہیں، اکیلے نہیں. 3 سوالات ہیں. پہلا سوال یہ کہ ان رشتہ داریوں کا پہلا حق کس کا ہے، دوسرا کس کا ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ ان رشتہ داروں کے ساتھ جو شریعت نے ہمیں صلہ رحمی کہا ہے وہ کیا ہے، کس طریقے سے پوری ہوگی. اور تیسرا سوال یہ ہوگا کہ کہاں کہاں ہم
ہمیں پیچھے ہٹنے کی اجازت ہے، ہمیں کن مواقع پر اپنے رشتہ داروں سے قدم پیچھے کرنے کا، ایک رخ پھیرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے، تعلیم کی۔ یہ 3 سوالات آپ کو آج سمجھانے ہیں، اور وجہ یہ ہے تاکہ ہم اس فتنے کے ماحول میں اللہ تعالیٰ سے جو ہمارا تعلق ہے، جو کہ صلہ رحمی کے ذریعے سے بنتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں کئی ایک روایات ہیں، جب اس رحم کو پیدا کیا، جب مخلوق کو پیدا کیا تو اس رحم کے لیے فرمایا کہ میں نے تجھے اپنے ناموں سے اشتقاق دیا ہے، یہ رحم، رحمان، رحیم، اور جو تجھے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا، اور جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑ کے برباد کر کے رکھوں گا۔ یہ تو ہم آخر میں بات کرتے ہیں اس سلسلے پر۔ اب سوال یہ پہلا پیدا ہوتا ہے، يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله يعلم۔ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ کیا خرچ کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا کچھ بھی خرچ کرو۔ یہ ہم بات کرتے ہیں کچھ بھی خرچ کرو، پہلے حقدار تمہارے والدین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب تمہیں کوئی خیر عطا کرے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابدأ بنفسک فتصدق علیہا، کوئی بھی اچھائی بھلائی ملتی ہے پہلا حق تو تمہارا خود کا ہے، کماتے ہو پہلے اپنے اوپر خرچ کرو۔ فإن فضل عن نفسک، کچھ اپنے آپ سے بچ جاتا ہے، فلأہلک، تو تمہارے گھر والوں کا ہے۔ اب گھر والوں میں کون کون آتے ہیں؟ ان اللہ یوصیکم فی امہاتکم، ان اللہ یوصیکم فی امہاتکم، ان اللہ یوصیکم فی امہاتکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا تمہاری ماں تمہارے لیے سب سے پہلے ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہے تمہاری ماؤں کے متعلق، چوتھے نمبر پر والد کا تذکرہ ہے۔ یہ ماں باپ جو ہوتے ہیں یہ سب سے پہلے اور سب سے بڑھ کر ہے، یعنی قرآن و حدیث میں یہ مسئلہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ انسان اپنے ماں باپ کو صدقہ خیرات اور زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ اس مسئلے پر نہ قرآن و حدیث میں گفتگو ہے، نہ اہل علم نے گفتگو کی، اس مسئلے کو ڈسکس ہی نہیں کیا ہے کہ آپ نے اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ خیرات صدقہ دے سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میں جو کچھ بھی ہوں اور میرے پاس جو کچھ بھی ہے پہلے اس کے حقدار میرے ماں باپ، آغاز وہاں سے ہوتا ہے، اس کے بعد اولاد، حالانکہ اولاد، بیوی، بچے، ان کی ذمہ داری ایک مرد پر فرض ہوتی ہے، اگر ادا نہیں کرے گا بارگاہ الہی میں پکڑ، اور اگر ان کا خیال رکھتا ہے، نفقہ سکنا، ان کے واجبات کو پورا کرتا ہے نیت کے ساتھ، اذا فخرجوا على حليمه ويحتسبها انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا انفقت عليها۔ صحیح مسلم میں ابو مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، بخاری مسلم میں سیدنا سعد بن وقاص سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنے بیوی بچوں پر اگر خرچ کرتے ہو اس نیت سے کہ اللہ نے حکم دیا ہے، حکم الہی کی تکمیل میں اللہ سے اجر کی امید میں، تو تمہارے لیے اجر ہوگا بیوی بچوں پر خرچ کرنے پر۔ وہ لقمہ کھائے تمہارے گھر والے اور اس ایک ایک لقمے پر تمہارے لیے اجر ہے۔ یہ بیوی بچوں کے بعد اب آپ کے رشتہ دار آتے ہیں، ماں باپ، بیوی، بچے، وہ رشتہ دار کہ جن سے آپ کے والد کی وجہ سے آپ کی رشتہ داری ہے، وہ رشتہ دار جن کی آپ سے رشتہ داری آپ کی والدہ کی وجہ سے، آپ کے والد کی وجہ سے آپ کے دادا، آپ کی والد کی وجہ سے آپ کے چچا تایا، آگے ان کی اولادیں، پھوپھیاں، دادی، یہ سارے رشتہ دار، والدہ کی وجہ سے آپ کے نانا، نانی، ماموں، خالہ، ان کی اولادیں، جو جتنا قریب ہے اس کا حق اتنا زیادہ ہے، جو جتنا دور ہے اس کا حق اسی حساب سے دور ہوتا چلتا ہے، کیونکہ انسان کی زندگی ایک ہے، ٹائم اس کے پاس محدود ہے، سب کو ایک ہی طرح کے حقوق ادا کرنا ممکن نہیں، سب کے لیے ایک ہی طرح کے حقوق ادا کرنا ناممکن۔ پہلی چیز ہم نے یہ طے کی کہ یہ گھر والے ہیں، یہ رشتہ دار، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، اللہ نے انسان کو پیدا کیا ایک پانی سے، اس کے بعد اس کی رشتہ داریاں بنائی ہیں نسبی، خونی، اور اس کے وہ رشتے بھی بنائے ہیں جو شادی کی وجہ سے سسرالی رشتہ دار بنائے۔ اب 3 حدیثیں میں آپ کے سامنے صحیح مسلم کی رکھتا ہوں جس سے آپ کو تھوڑا سا مسئلہ سمجھ میں آئے گا۔ آپ یہ حدیث بہت سنتے ہیں، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، شاید کی روشنی سے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بے رحا باغ ہے، مسجد نبوی کے فیسنگ پر تھا،
یعنی مسجد نبوی اس باغ کا قبلہ جو تھا وہ مسجد نبوی کی جانب تھا۔ آج کے اہل تاریخ نے اہل سیرت کا ذکر کیا کہ آج کی حالیہ جو مسجد نبوی بنی ہوئی ہے اس مسجد نبوی کے اندر ان کا باغ شامل ہے، پچھلے کی سائڈ پہ آخری جانب، اتنا قریب تھا، قیمتی باغ تھا، مہنگا ترین باغ تھا۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ پسندیدہ چیز، اللہ کے نبی پسندیدہ چیز میرے نزدیک یہی ہے کہ آپ لیجیے، آپ بڑے ہیں، آپ نبی نہیں ہیں، آپ سردار نہیں، جہاں مرضی ہے جیسے چاہے آپ خرچ کر دیں، آپ کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، پہلے تو آپ نے تعریف کیا جو تم نے خرچ کیا نا، یہ بخیل بخیل ہے، بخ بخ لا کمال منواب ہے، یہ بڑا ہی شاندار سودا کیا ہے تم نے، بڑا ہی شاندار سودا کیا ہے۔ یہ دنیا کا مال دینے سے انسان کو آخرت کی کامیابیاں بڑی نصیب ہوتی ہیں، ہم بات کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لو وضعتها فی ابناء عمک، اگر یہ بات تم اس طرح سے مجھے دے کر وقت کرواؤ غریبوں کے لیے، اس سے بہتر ہے جاؤ جو تمہارے چچا کی اولادیں ہیں، جو تمہارے والد کی طرف سے رشتہ دار ہیں، ان کو لے جا کر لیں۔ آپ کی بیوی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان کے پاس ایک لونڈی تھی، آزاد کر دیا۔ عورت اپنے مال میں خود مختار ہے، اپنے شوہر سے پوچھنے کی اجازت کی شریعت نے پابندی نہیں رکھی، جو اس کا اپنا ذاتی مال ہے اس میں جو چاہے کرے، اپنے شوہر سے اجازت کی ضرورت نہیں۔ آزاد کر دیا۔ آزاد کرنے کے بعد جب اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی، ان کے دن ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے نبی وہ لونڈی تھی، میں نے اس کو اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ آپ نے فرمایا آزاد کرنے سے بہتر تھا انک لو اعطیتها لاخوالک کان اعظم لاجرک، اگر یہ تم اپنے نیال والوں کو، ماموں خالوں کو، ان کو دے دیتی، آزاد نہ کرتی، ان کو دے دیتی تو اس میں تمہارے لیے زیادہ اجر۔ یہ بڑی ٹیکنیکل بات ہے، خاندان کا بڑا، علاقے کا بڑا سربراہ وہ بڑی گہری نظر رکھتا ہے۔ ایک کو آپ نے کہا اپنے چچا کی اولادوں کو، کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ہوتا ہے کون مستحق ہے، کون غریب ہے، کس کے رشتہ داروں کے پاس ہے۔ وہاں آپ کو موقع ملا کہ یہ نیکی کر رہا ہے، اس کو نیکی کا ڈبل راستہ ہو۔ یہاں آپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ غلام آزاد کرنے کے لیے جو صحیح حدیث میں اجر ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو اتنی فضیلت ہے قرآن میں جا بجا اس کے تذکرے ہیں، جس غلام کو بندہ آزاد کرتا ہے اس کے ایک ایک عضو کے بدلے اللہ تعالیٰ اس آزاد کرنے والے کے جسم کے ایک ایک حصے کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، سر کے بدلے سر، پاؤں کے بدلے پاؤں۔ آپ نے فرمایا آزاد نہ کریں، اس آزادی کے بدلے کیا کرتے ہیں؟ اپنے ننیال والوں کو دے دیتی، ان کے کام آ جاتا ہے، یہ لونڈی ان کے کام آتا ہے، آزادی سے بہتر تھا ان کو دے۔ یہ دو رشتہ داروں کی نوعیت ہو گئی۔ تیسری نوعیت ہے زینب الثقفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ یہ واقعہ جو میں نقل کر رہا ہوں صحیح مسلم کے الفاظ ہیں۔ اللہ کے نبی سے فرمان سنا، تصدقنا یا معاشر النساء ولو لکلیہن، عورتوں کو صدقہ دیا کرو، اور خصوصی طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی تلقین عورتوں کو فرمائی ہے، اور دوسری حدیثوں میں علت بھی موجود ہے، فإنی رأیتکن اکثر حطب النار، تمہاری اکثریت جہنم میں جائے گی، جہنم سے بچنے کے لیے صدقہ بہت مفید ہے۔ ان کو فرمایا خواتین سے خطاب کرتے ہوئے اپنے زیورات بھی بیچ کے صدقہ کرنا پڑے، کر دینا، زیورات کسی کام نہیں آئیں گے۔ دنیا کی شوشہ ہے، مرنے کے بعد اولاد لڑتی ہے، اس چھین جھپٹنے کے لیے کس کے ہاتھ میں جائے گا، کس کے ہاتھ میں جائے گا، کس کے ہاتھ میں جائے گا، میرے کیا کام ہے، میں تو چھوڑ کے دنیا سے چلا گیا۔ اپنے کام لینا ہے تو اپنے کام لینے کے لیے آپ کو اللہ کی راہ میں آگے پہلے دے دو، سن کر آئی آ کر اپنے شوہر سے کہا کہ اتنا کرا جو خفیف ذات لیا ہے، تم غریب آدمی ہو، تمہارے ہاتھ میں زیادہ پیسے نہیں، اللہ کے رسول نے صدقے کا کہا ہے، میں صدقہ کرنا چاہتی ہوں، جا کر اللہ کے رسول سے پوچھ کر آؤ کہ اگر یہ صدقہ میں تمہیں دے دیتی ہوں میری طرف سے ہو جائے گا، قبول ہو جائے گا، کفایت کر جائے گا، کیونکہ ایک طرح کا معاملہ کیا ہے، شوہر پر ذمہ داری ہے کہ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرے، شوہر کی ذمہ داری ہے۔ بیوی اگر شوہر کو زکوٰۃ صدقہ دیتی ہے تو پلٹ کر وہ اسی کے اوپر خرچ ہوگا، لیکن ذریعہ اور سبب تبدیل ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب گوشت آپ نے پوچھا کہاں ہے، صبح کو پکڑا تھا، فرمایا وہ تو بریرہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے صدقہ دیا تھا، سیدہ عائشہ کی لونڈی تھی، ان کو کسی نے صدقہ دے دیا، اور لوگ یہ کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ قبول نہیں کرتے تھے، ہدیہ لیتے تھے اور اس کو بھی پلٹا کر دیتے تھے، یعنی اس کا عوض عطا کرتے تھے، بڑے غیرت مند آدمی۔
اس لیے لوگ محبت میں کہ اللہ کے رسول تک پہنچ جائے، صدقہ آپ کے گھر والوں کی جو آپ کی بیویاں تھیں ان کے غلام ہوتے تھے ان کو دے دیا کہ آپ تک پہنچ جائے، صدقہ آپ نہیں لیتے، وہ انہوں نے لے لیا۔ آپ نے فرمایا یہ اس کے لیے صدقہ ہے، وہ چیز جو ہے اس ذریعے سے اس تک پہنچی وہ صدقہ تھا، وہ میرے لیے حرام تھا، لیکن اب اس کے ذریعے سے مجھ تک پہنچے گی وہ ہے ہدیہ، اور ہدیہ میرے لیے حلال ہے۔ اسی طریقے سے بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ صدقہ دے گی، یہ بعد میں جو اس کے اوپر پلٹ کر آئے گا وہ شوہر اس کے اوپر فرضی خرچ کر رہا ہوگا، اپنے شوہر کو کہا جا کر پوچھو، شوہر نے کہا میں نہیں پوچھتا، تمہارا مسئلہ ہے تو خود پوچھو۔ ریبا اور شک کی بھی بات ہے نا کہ بندہ جا کے خود پوچھے، گویا کہ اس نے اپنی بیوی کو خود کہا ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس پہنچی ہیں، سید زینب خود بیان فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتی میں پہنچی تو ایک انصاری خاتون دروازے پر ایک اور کھڑی تھی، ان کا بھی نام زینب ہے، بعد روایات ہے، فرماتی ہے حاجتی حاجت ہوا، جو میرا مسئلہ تھا وہ شوہر کا بھی مسئلہ تھا، اس نے بھی یہ سوال کرنا، میں نے بھی بارہ واقعہ طویل ہے وقت نہیں ہے۔ سیدنا بلال آئے، ان کے ذریعے سوال پوچھوایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے المہم یہ کہ پوچھا کون سی زینب ہے، ساری تفصیلات کی سوال بتایا گیا سیدنا بلال کے ذریعے سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے کہ یہ خواتین پوچھ رہی ہیں اپنے شوہر کو ہم صدقہ دے سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈبل اجر ہوگا، ایک صدقے کا اور ایک رشتہ داری نبھانے کا، ڈبل ثواب ملے گا، رشتہ داروں کو دینے کا ڈبل ثواب ملے گا۔ فجعلہ نسبا وصہرا، آپ کی میری رشتہ داریاں والد کی طرف سے ہیں، والدہ کی طرف سے ہیں، اور یہ سسرالی بیوی بچے یہ آپ کی اور میری ساری رشتہ داری ہیں۔ حتیٰ کہ اہل علم نے اس پر بھی گفتگو کیا، آپ نے جنرل فتح الباری میں ذکر کیا ہے کہ ترتیب ہے نا، کس کو پہلے آپ نے قریب کرنا ہے، اس میں والد والدہ بچوں کے بعد دادا کا حق پہلے ہے یا بھائیوں کا حق پہلے ہے؟ وراثت میں دادا پہلے آتا ہے بھائیوں سے عمومی طور پر، جمہور اہل علم کے مطابق، بھائی بعد میں ہے، یعنی میں اگر فوت ہو گیا تو میرے وارثین میں اگر اولاد نہیں ہے، بیٹے نہیں ہے، والد نہیں ہے، دادا حیات ہے، بھائی حیات ہے، دادا کو ملے گا، بھائیوں کو نہیں ملے گا۔ یہ اتنی باریکی سے بتانے کا مقصد، اتنی باریکی سے جو مسئلہ حل کیا گیا جس کو ہم نے آج ہوا میں اڑا کے رکھ دیا، سوچتے ہی نہیں۔ رشتہ داریوں کی ہم پر ذمہ داریاں ہیں، ہم ایسے آزاد پیدا نہیں ہوئے، ہم سے جب کل قیامت کے دن بارگاہ الہی میں حساب و کتاب ہوگا تو اس میں یہ چیزیں بھی شامل ہوں گی، ان چیزوں کے متعلق پوچھا جائے گا، بات آگے میں کر رہا ہوں۔ تو پہلا مسئلہ یہ حل ہوا کہ رشتہ دار کون ہے، پہلا کون ہے، دوسرا کون ہے، تیسرا کون ہے، تاکہ اسی حساب سے آپ نے ان کے ساتھ چلنا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا کرنا ہے، صلہ رحمی کیا ہے، کس طرح ملانا ہے۔ آغاز میں اس میں تین باتیں نوٹ کر لی، شریف میں تین طرح کے لوگ ذکر کی ہیں رشتہ داری۔ ایک وہ ہے جو ملتا ہی نہیں ہے، منہ موڑ کے جا رہا ہے، سلامی نہیں کر رہا، تعلق ہی نہیں رکھتا، یہ بدترین آدمی ہے، اس کا انجام آخر میں آئے گا۔ دوسرے نمبر پر وہ آدمی ہے سلام کیا، وعلیکم السلام، کیا حال ہے، اس نے پلٹ کے حال پوچھ لیا، عید پہ مبارکباد کا میرے رشتہ دار نے مجھے میسج بھیجا، میں نے پلٹ کے خیر مبارک کیا، میسیجز پہ ہی ہے نا آج کل تو ساری رشتہ داری، ملنا تو بہت کم ہو گیا۔ تو انہوں نے شادی میں بلایا، ہم نے بھی بلا لیا، انہوں نے ہمیں شادی میں اتنے پیسے رکھے، ہم نے بھی اتنے پیسے دے دیے، انہوں نے نہیں رکھے، ہم نے بھی نہیں رکھے، یہ کہتے ہیں مکافی، اس کو حدیث میں مکافی کہا گیا۔ یہ برابر برابر والا آدمی ہے، بس یہ نکل گیا، لیکن یہ کامیاب آدمی نہیں۔ کامیاب آدمی کون ہے؟ صحیح بخاری کے حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی، ایک واسط ہے، ایک مکافی ہے۔ مکافی بدلہ برابر برابر کا دینے والا۔ ہمارے یہاں ساری رشتہ داریاں تقریباً اسی مکافات پر قائم ہے، جو جیسا ملتا ہے ویسا ملو، کوئی منہ موڑتا ہے منہ موڑو، کوئی سلام کرتا ہے بس جواب دو، کوئی اچھے طریقے سے ملتا ہے اس سے اچھے طریقے سے، جو جیسا ہے ویسے اس کے ساتھ۔ یہ شریعت میں قبول نہیں ہے، شریعت میں الواصل، وہ آدمی وہ ہے جو ملاتا ہے، اور ملانا کہتے ہیں توڑنے کو، ٹوٹی ہوئی چیز کو، جو نہیں ملتا ہے اس سے ملتا ہے، جو سلام نہیں کرتا ہے اس سے جا کر سلام کرتا ہے، جو تعلق نہیں رکھتا ہے اس سے تعلق رکھتا ہے، یہ جوڑنے کی اور ملانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ہے صلہ رحمی اصل۔ آپ کے والد والدہ ناراض ہیں، آپ چاہے وہ آپ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں، آپ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں،
آپ کے والد والدہ اگر ناراض ہیں اور آپ حق پر ہیں، بارگاہ الہی میں یہ حق قبول ہی نہیں۔ جب ماں باپ کو اللہ نے کہا ہے تو ان کو اف نہیں کہنا۔ اف کب کہتا ہے انسان؟ غصہ کب کرتا ہے، لڑتا کب ہے؟ جب سامنے سے غلط بات ہوتی ہے۔ اچھی بات میں تھوڑی اف ہوتا ہے۔ ماں باپ کی غلط بات پہ کسی بھی نوعیت کے اظہار کی اجازت نہیں ہے۔ ماں باپ سے فوراً تعلقات بحال ہونے چاہیے، معافی مانگنی چاہیے۔ جو میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں اگلا سوال، وہ ماں باپ پہلے ہیں، اولاد ہیں، آپ کے دادا دادی رشتے دار ماموں خالہ ہیں، ان کی اولادیں، کرنا کیا ہے؟ صلہ رحمی کیا ہے؟ میل جو حقیقت میں سلام، خیال رکھنا، جو جس درجے کا ہے اس کی محبت سب کی محبت سے بڑھ کر ہونی چاہیے، اس کا خیال سب کے خیال سے اوپر ہونا چاہیے، اس کی ناراضگی کو منانے میں سب سے زیادہ فکر کرنی چاہیے، اس کی پریشانی اور مشکل میں سب سے پہلے سامنے کھڑا ہونا چاہیے۔ والد والدہ سب سے پہلے۔ اب آپ کے سب سے زیادہ وقت کے مستحق آپ کے والد ہیں، نہ چائے کے ڈھابوں پر بیٹھنے والا آپ کے دوست یار ہیں، نہ آپ کا سوشل میڈیا پر جو آپ نے گروپس بنا کر ان کے اوپر سارے دن آپ اور میں لگے ہوئے ہوتے ہیں چیزیں بھیجنے اور دیکھنے میں۔ ماں باپ، اولاد، بچے، عورت ہے تو بچے، ماں باپ، شوہر، سب برباد۔ یہ پہلے ہے، یا ان کو جواب پہلے دینا ہے۔ ماں باپ کچھ پوچھ رہے ہیں وہ جواب بعد میں ہے، گھر کا کوئی معاملہ ہے جواب بعد میں ہے، عورت ہے تو شوہر کا جواب، شوہر کا مسئلہ، گھر کا کام، اولاد کو دیکھنا بعد میں ہے، پہلے اس کو حل کرنا۔ یہ ناراض ہو جائے، یہ بربادی ہے، صلہ رحمی کی۔ ان کا حق سب سے پہلے ہے، اور سب سے زیادہ اہم ترین چیز تینوں مرحلوں میں، تین چیزیں: واصل، مکافی اور مقاطع۔ قاطع، واصل اور مکافی، ان تینوں چیزوں میں جو تعلق کی نوعیت ہے ان میں سب سے زیادہ مضبوط ترین چیز جس سے تعلق بنتا ہے، ایک فطری چیز ہے، وہ ہے پیسوں کے ذریعے سے۔ جتنا ان پر خرچ کریں گے، جتنا ان کا خیال رکھیں گے، جتنا ان کے ساتھ تعلق جوڑ کر رکھیں گے، اتنی ہی یہ قربت نصیب ہوگی۔ یہ اللہ کا ایک بنایا ہوا نظام ہے۔ پیسے میں بڑی طاقت ہے، جو کوئی مفت میں دے دیتا ہے میں اگلی دفعہ اس سے اٹھ کر ملتا ہوں۔ اسی لیے مسند احمد اور مستدرک حاکم میں حسن درجے کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: افضل الصدقۃ الصدقۃ علی ذی الرحم الکاشف۔ افضل ترین صدقہ وہ ہوتا ہے جو انسان صدقہ کرتا ہے اپنے اس رشتہ دار پر جو کہ کاشف ہے۔ کاشف کا معنی وہ ہوتا ہے جو دل میں بغض، نفرت، کینہ، عداوت چھپا کے رکھتا ہے، نفرت چھپا کر رکھتا ہے، اس کے اوپر صدقہ کرنا سب سے زیادہ افضل ہے۔ ادفع بالذی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم۔ برائی کا جواب برائی سے دینا اجازت ہے، وجزاء سیئۃ سیئۃ، لیکن برائی کا جواب اچھائی سے دینا یہ مومن کی شان ہے۔ اور اگر ایسا کرتے رہو گے مستقل تو ایک دن دیکھنا کہ جو تمہارا دشمن ہے وہ ایک دن تمہارا قریبی ترین دوست بن کے بیٹھ جائے۔ اس کی برائی ہے، تمہاری پلٹ کے اچھائی ہے، اس کا منہ موڑنا ہے تمہاری طرف سے اچھائی۔ اور اس کاشف پر صدقہ کرنے سے یہی فائدہ ہوتا ہے کہ اس کے دل کے اندر کا بغض اللہ تعالیٰ ختم کرتا ہے، اس کے اندر محبت پیدا ہوتا ہے، نفرتیں اور عداوتیں ختم ہوتی ہیں۔ یہ انداز، یہ اسلوب، وقت نکال کے خوشی غمی میں ساتھ کھڑا ہونا، محبت میں، اکرام میں، عزت میں، احترام میں، کیونکہ میرے پاس دینے کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک وقت ہے اور ایک پیسہ ہے۔ دونوں چیزیں میں نے سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دینی ہے، دوستی یاری تعلقات، ان کا کوئی مجھ سے سوال نہیں ہوتا۔ کوئی آج تعلق میں کل نہیں ہوگا، بہت سے ہوتے ہیں ہمارے تعلقات ہوتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، کبھی مل گئے سلام دعا، میں آج آپ کے پاس آیا ہوں، ملاقات میں سلام دعا، میں چلا جاؤں گا، نہ آپ مجھے جانتے نہ میں آپ کو جانتا ہوں، میں آپ کا زیادہ خیال کروں، آپ میرے لیے زیادہ مر مٹ رہے ہیں، یہ عقل مندی نہیں ہے، نہ یہ شریعت کا مقصود ہے۔ آپ کے لیے سب سے پہلے آپ کے والدین ہیں، آپ کے بیوی بچے ہیں، آپ کے ساتھ دادا دادی، نانا نانی، پھپھیاں، خالائیں، چچا، ماموں، تایا، یہ سارے آپ کے جو رشتے دار ہیں، ان کی اولادیں، ان کا خیال رکھنا، ان کے کاموں کو پورا کرنا،
یعنی حافظ بن حجر نے ذکر کیا ہے کہ اگر ایک جملے میں بات کی جائے کہ کیا کرنا ہے، تو کہا ہر خیر ان تک پہنچانے کی کوشش کرو، ہر برائی سے ان کو بچانے کی کوشش کرو۔ کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی، کوئی معاملہ ہے ان کے ساتھ کھڑے ہو، کوئی برائی ہے، کوئی مسئلہ ہے وہ دور کرنے کی کوشش کرو، کوئی اچھائی ہے، کوئی بھلائی ہے وہ ان تک پہنچانے کی کوشش کرو۔ یہ تو تھی باتیں وہ جو عام طور پہ آپ سنتے رہتے۔ میں نے آپ کو ترتیب میں سمجھا دیا، بتا دیا۔ ان آیات اور احادیث کو میں نے ذکر نہیں کیا جو عام طور پہ اس مسئلے میں آپ لوگ سنتے ہیں، ان باتوں پر میں بھی نہیں آیا۔ اصل مسئلہ جس پر آنا ہے، جس کو سمجھانا ہے آپ کو، وہ بہت کم ذکر ہوتا ہے، کیونکہ وہ اصل مسئلہ ہے۔ کیونکہ جب میں باتیں کر رہا ہوں، آپ اس طرح کی آیات اور حدیث صلہ رحمی کی سنتے ہیں، آپ کے ذہن میں ابھی بھی یقیناً بہت سارے سوالات ہوتے ہیں۔ میرا فلاں رشتہ دار ہے، انتہائی گھٹیا اخلاق کا آدمی ہے۔ کوئی عورتیں ہوتی ہیں نا آپس میں، نند باوج کے مسئلے، ساس بہوؤں کے مسئلے، خواتین ہوتی ہیں نا زندگی میں، خواتین آتی ہیں یہاں پہ میں، یہ عورتوں کے مسئلے، عورتوں کے آپس کے جھگڑے، فلاں ہم پر جادو کرتا ہے، فلاں نے ہمارا حق مارا ہے، وراثت کے بڑے بڑے خاندانی جھگڑے، زمینوں پر قبضے، گھروں پر قبضے، کاروبار پر قبضے، وہ بہن بھائی جو بچپن سے ایک ساتھ کھیلتے کودتے ہنستے بڑے ہوئے، کیسے ایک دوسرے کے لیے مال و دولت کی خاطر، وہ مال و دولت ان کے ماں باپ کا تھا، ان کی دنیا سے جانے کے بعد دشمن بن جاتے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو میرا مال حق کھا گیا، اس نے مجھ پر جادو کیا ہے، وہ بد اخلاق آدمی ہے، اس سے ملو تو منہ موڑتا ہے، اس سے ملو تو تانے دیتا ہے، اس سے ملو تو وہ پریشان کرتا ہے، میں کیا صلہ رحمی کروں، میں کیا کروں؟ یہ سوال عام سوال ہے۔ اس سوال کے دو جواب ہیں۔ ایک، آپ کا اگر کوئی خاص مسئلہ ہو، خاص نوعیت ہو، خاص شر اور ایذا آپ کو پہنچتی ہو کسی رشتہ دار سے، اس خاص مسئلے کے متعلق آپ اپنا خاص سوال پیش کر کے خاص جواب دے سکتے ہیں۔ پورا آپ کو ٹیکنیکلی طور پہ بتایا جائے گا کتنی آپ کے لیے اجازت ہے پیچھے ہٹنے کی اور کتنی آگے بڑھنے کی اجازت۔ ہر مسئلے کا ایک جواب نہیں ہوتا، ہر شر کا ایک ہی طریقے سے اس کو فیس کرنا نہیں ہوتا، ہر ایک مسئلے کا الگ الگ ٹیکنیکل حل ہے، لیکن ایک جنرل جواب جو دوسرا ہے وہ یہ ہے، 3 احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال ہوا کہ اللہ کے نبی یہ بتائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایاکم الدخول علی النساء، دیکھو عورتوں کے پاس اکیلے مت جایا کرو، کیونکہ رشتہ دار ہے نا، یہ ہمارے گھروں میں ان کا جانا عام ہے، کوئی عام آدمی میرے گھر میں نہیں آ سکتا، میں کسی عام بندے کے گھر میں نہیں جا سکتا، کوئی رشتہ دار ہے، قریب ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی اور ہے، بدر ہے، کوئی دادا کا گھر ہے، کانا کا گھر ہے، ادھر میں جا سکتا ہوں۔ وہاں محرم بھی عورتیں ہوتی ہیں، غیر محرم عورتیں بھی ہوتی ہیں، گھر میں آپ جا رہے ہیں، کبھی دادا ہے، نہیں ہے، کوئی آپ کی ایسی کزن ہے جو آپ کے لیے محرم نہیں ہے، آپ اپنے بھائی کے گھر گئے، آپ کی بھابھی آپ کے لیے محرم نہیں ہے، آپ نے فرمایا عورتوں کے پاس اس طریقے سے اکیلے مت جاؤ۔ لوگوں نے پوچھا، سوال کیا، اللہ کے نبی ہم جو ہے ارائیت الحم، ہم کہتے ہیں جو بھی شوہر کے رشتہ دار ہیں، شوہر کے رشتہ داروں میں اس کے بھائی بھی شامل ہیں، اس کے والد بھی شامل ہیں، اور بھی شوہر کی نسبت سے جو بھی اس کے مرد رشتہ دار ہیں وہ سب ہیں۔ تو یہ مرد رشتہ دار اگر گھر میں آتے ہیں اور عورت کوئی اکیلی ہے، فرمایا یہ تو موت ہے۔ اس انداز میں شوہر کے کسی رشتہ دار کا گھر میں آنا کہ عورت اکیلی ہے، موت ہے۔ موت کس کی؟ ایمان کی، کیونکہ جہاں کہیں 2 مرد اور عورت اکیلے ہوں، تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ آپ کہیں ہم کتنے پاکیزہ ہیں، ہماری یہ سوچ ہی نہیں ہوتی، ہماری تو بھابھی ہے، ہمیں تو انہوں نے پالا ہے۔ آپ کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ ہو، شریعت کا حکم اپنی جگہ پر اٹل ہوتا ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ ہماری رگ رگ سے واقف ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ کیا تمہیں پیدا کرنے والا تمہیں نہیں جانتا؟ تم کہاں سے بھٹکو گے، بہکو گے، تمہاری کمزور رگ کون سی ہے؟ محرم محرم ہوتے ہیں، غیر محرم غیر محرم۔ اب یہاں پر ایک لمٹ ہمیں شریعت نے سمجھائی ہے، میں صرف آپ کو لمٹ بتا رہا ہوں۔ رشتہ دار ہے، لیکن جہاں کہیں خطرہ ہوا عزت کا، شریعت نے لمٹ کر دی، نہیں پیچھے ہو جاؤ، قدم پیچھے ہو گئے، جانے کی ضرورت ہی نہیں، ملنے کی ضرورت ہی نہیں۔
یہاں کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ دوسری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من خبب امرأة علی زوجها، اس آدمی کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ جو کسی عورت کو اس کا دماغ خراب کرتا ہے، بھڑکاتا ہے، آگ لگاتا ہے اس کے شوہر کے خلاف، قوم میں سے نہیں۔ یہ وعید ہے اس آدمی کے لیے، اس کمبخت انسانی شیطان کے لیے جو گھروں میں رشتوں کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی بھی ہو۔ وہ بعض اوقات اتنے قریبی ہوتے ہیں، بعض اوقات مرد کی اپنی ماں ہوتی ہے، بعض اوقات نہیں بلکہ اکثر رشتوں میں، گھروں کو برباد کرنے میں، میاں بیوی کے درمیان آگ لگانے میں، شوہر کی ماں، شوہر کی بہنیں، اس کے شوہر کے بہن بھائی، والد، یہ سب سے پہلے شامل ہیں۔ بعض اوقات عورت کی ماں ہوتی ہے، بیوی کی ماں، اس کی بہنیں جو اس کو بھڑکاتی ہیں، سکھاتی ہیں کس طریقے سے گھر کو چلانا ہے، کیا کرنا ہے، ٹیوشن جس کو کہتے ہیں، جو عورتیں ٹیوشن لیتی ہیں اپنی ماؤں سے، اپنی بہنوں سے، وہ برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ سب کون ہیں؟ یہ وہ ہیں کہ جن کے لیے ہم کہتے ہیں اللہ سے، اللہ کے 3 آیات میں بڑے بڑے نام لے کے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اے اللہ تو رب الناس ہے، میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ تو ساری انسانیت کا بادشاہ ہے، میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو ساری انسانیت کا الہ ہے، سب تیری عبادت کرتے ہیں، تو ہی عبادت کے لائق ہے، میں تیری پناہ چاہتا ہوں ان لوگوں سے، من شر الوسواس الخناس، یہ کمبخت جو پلٹ پلٹ کے بار بار وار کر کے وسوسے ڈالتے ہیں۔ کوئی وسوسہ شیطانی ہوتا ہے، من الجنۃ والناس، 2 طرح کے، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی وسوسے ڈالنے والے، ظاہر کے میں مفہوم، وسوسے ڈالنے والے بھی جن کے اوپر وسوسے ڈالا جاتا ہے۔ تو وسوسے ڈالنے والے من الجنۃ والناس، وہ جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں، انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ جنوں کا وسوسہ اندر سے، شیطانی وسوسہ اندر سے ہوتا ہے۔ انسانوں کا وسوسہ یہی کام ہے، اس نے یوں کیا تم یوں کرو، وہ یہ ایسا ہے، وہ تمہاری بیوی ایسی، تمہارا شوہر ایسا، وہ ادھر گیا، اس نے یوں کیا، وہ فلاں پہ خرچ کرتا ہے، اپنے بہن بھائیوں کو دیتا ہے، تمہیں نہیں دیتا، تم اس کے لیس منا من خبب امرأة علی زوجها، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسے لوگوں سے رشتہ داری کی لمیٹیشن طے کرنی پڑے گی، حد طے کرنی پڑے گی۔ شوہر اگر یہ کہتا ہے کہ ایسے لوگ جو رشتے کو خراب کر رہے ہیں ان سے بات کرنے میں حد بندی ہو، ان سے میل ملاقات میں حد بندی ہو، ختم نہیں کرنا تعلق توڑنا نہیں ہے، لیکن انسان اپنے آپ کو اذیت میں مبتلا کر دے، اپنے گھر کو برباد کر دے، اپنے اوپر جادو کرواتا رہے، اپنا مال لٹواتا رہے، یہ بھی شریعت نے آپ کو اپنی تعلیم نہیں دی۔ رشتہ ختم کرنے کی بھی تعلیم نہیں دی، لیکن اس آدمی سے جو دوسری ہے، جو تکلیف پہنچاتا ہے، اس کی تکلیف کی حد بندی طے کر کے اس سے اسی حد میں دور رہنا یا دور رکھنا، یہ لازمی ہو جاتا ہے، یہ لازمی ہو جاتا ہے۔ لیکن رشتہ ختم نہیں ہوگا، کیونکہ سب سے بڑا جرم اور گناہ آپ جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں غالباً میمونہ ہی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، میں نے کہا میری والدہ آ رہی ہیں، مشرکہ ہے، مکہ سے آ رہی ہیں، اور یہ اس دور میں آ رہی تھی جب مکہ والوں کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، صلح حدیبیہ ہوئی تھی، تو ملنے کے لیے آ رہی ہیں، وہ چاہتی ہیں میں ان سے وہی آواز لگا دوں، وہ میرے سے بڑی امید لے کر آ رہی ہے کہ میں ملوں گی، خدمت کروں گی، ہے کافر، کیا میں ملوں؟ آپ نے فرمایا بالکل، سری امتی، اپنی ماں سے پوری رشتہ داری نبھاؤ، ماں ہے ہماری، ہے مشرکہ، میں جا ادا کالا چھٹی کر بیماری سے کبھی بالکل فرض کرنا اور سب کو دنیا میں آپ کو قرآن نے ہمیں بتایا، ماں باپ تمہارے خود کافر اور مشرک ہوں وہ الگ بات ہے، وہ تمہیں کفر اور شرک کا حکم دیں تو بات نہیں ماننا ہوگی، لیکن رشتہ ختم ہو گیا، تعلق ٹوٹ گیا، نہیں، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، کیونکہ ماں باپ ہے، یہ صرف ماں باپ کے لیے، یہ حکم ماں باپ کے لیے، چونکہ ماں باپ ہیں ان کا خیال رکھنا، ان کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کا ساتھ دینا دنیا کے معاملات میں، اور اللہ نے فرمایا اچھے طریقے سے پورا کرنا۔ شرک کے باوجود بھی ماں باپ کے ساتھ رہنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، اور حکم دے تب بھی کرنی ہے، تو شرک سے بڑھ کر تو کوئی اور جرم اور اذیت اور گناہ نہیں ہو سکتا نا۔ حسد بھی بات میں ہے، جادو بھی بات میں ہے، انہوں نے مال ہڑپ کر لیا وہ بھی بات میں ہے، وہ سب کچھ لے گئے وہ بھی بات میں ہے، یہ سب چیزیں بات کی ہیں۔ جب یہ بات کی ہے تو ان میں بھی انسان اپنے آپ کو اذیت سے محفوظ رکھے گا، لیکن تعلق ختم کرنے کی اجازت نہیں۔ اب تعلق کیا ہے؟ تعلق وہی ہے، سلام دعا آپ نے رکھنی ہے،
زیارت آپ نے کرنی ہے، کہیں ملاقات ہو کسی شادی پر، ان کے یہاں شادی کو تقریب ہے بلاتے ہیں، آپ وہ نہیں بلاتے، آپ کے یہاں کوئی تقریب ہے آپ نے ان کو بلانا لازم ہے، آپ نہیں بلائیں گے آپ قاطع بن جائیں گے۔ وہ تو قاطع تھا، واصل وہ ہے جو توڑ ہے، جو اپنے یہاں شادی میں نہیں بلا رہا آپ اس کو بلا رہے ہیں، جو آپ کو نہیں مل رہا، جو آپ سے سلام نہیں کر رہا آپ اس سے سلام کر رہے ہیں۔ لیکن اذیت کو روکنے کے بعد تیسری حدیث جو میں پیش کرنا چاہ رہا تھا اس سلسلے میں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بچوں کے متعلق، بچے ہیں جب بڑے ہو جائیں 7 سال کے ہو جائیں، فرق بینہم فی المضاجع، ان کے بستر الگ الگ کریں، جتنا ضرر ہو رہا ہے جتنا نقصان ہو رہا ہے اتنی دوری شریعت پیدا کر رہی ہے۔ بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جتنا نقصان قریبی سے ہوگا اس نقصان سے بچتے ہوئے، اس نقصان سے بچنے کے لیے اتنی دوری اختیار کرنا ضروری ہے تاکہ رشتہ داری اپنی جگہ پر قائم رہے۔ اب آپ کے ساتھ لوگوں نے بہت برا کیا ہوگا، آپ کے ساتھ لوگوں نے بہت کچھ کیا ہوگا، سارے سوالات آپ کے ذہن میں فلاں نہیں کیا، فلاں نہیں کیا، فلاں نہیں۔ رشتہ داری رکھنی ہے، رشتہ داری ختم نہیں ہوتی، یہ ختم کی نہیں جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ذکر کرتا ہے قرآن مجید۔ شخصیت سے آپ اچھی طرح واقف ہیں، ان کا تعارف کروانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جو ان کو نہیں جانتا وہ شاید نیا مسلمان ہو، جو مسلمان ہے وہ ممکن ان کی شخصیت کو نہ جانتا۔ بڑی اعلیٰ کمال کی شخصیت ہے، لیکن ایک موقع پر اپنا ضبط وضع چھوڑ کر انسانی تقاضا تھا، اس انسانی تقاضے کے مطابق وہ ضبط کیا توڑ گئے۔ مصطح بن اثاثہ ان کے رشتہ دار تھے، غریب آدمی تھے، مہاجر تھے، ان کی ذمہ داری بھی یہی اٹھاتے سیدنا ابو بکر، خرچہ پانی دینا، خیال رکھنا، اور یہ ایک نہیں ایسی لمبی فہرست ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کے احسانات کی ایک لمبی فہرست ہے۔ یہ تو اپنے قریبی تھے، رشتہ دار تھے، فقیر بھی تھے، مہاجر بھی تھے، انہوں نے کیا یہ کہ انہیں کی بیٹی پر الزام لگا دیا کھل کے واضح الفاظ میں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ جو واقعہ ہے قرآن مجید میں مذکور ہے، سورہ نور میں، تفصیلات سے آپ واقف ہیں۔ 3 لوگ تھے، مصطح بن اثاثہ تھے، حمنہ بنت جحش تھی، اور حسان بن ثابت تھے رضی اللہ تعالیٰ عن الصحابہ اجمعین۔ سب صحابی تھے، منافقین میں کوئی بھی نہیں تھا، غلطی کر بیٹھے، اس کی حد بھی ان پر نافذ ہوئی، حد قذف۔ اللہ نے حد کے بعد گناہ معاف ہو جاتا ہے، گناہ ختم ہو گیا۔ سیدنا ابو بکر کو پتہ چلا جھوٹا الزام لگا ہے، تو قرآن میں اللہ ذکر کیا ہے یہ عورت پاک دامن، یہ الزام جھوٹا ہے۔ جب جھوٹے ہیں فرمایا کہ اللہ کی قسم آج کے بعد اس بندے کا میں ایک پیسے کا خیال نہیں کروں۔ بشری تقاضے کے حساب سے میں ہوں نا، اس پوزیشن میں میرے الفاظ یہ ہوں گے کہ بھائی جس تھالی میں کھا رہا ہے اس تھالی میں کھیل کر، یا آستین کا سانپ، میں تو یہی کہوں گا میرے اگر رشتہ دار میرے ساتھ یہ کرے میں نے تو یہی کرنا۔ اور کبھی زندگی میں پلٹ کے میں شکل نہیں دیکھی، کبھی زندگی میں پلٹ۔ آپ کے رشتہ داروں نے کیا کیا ہوگا آپ کے ساتھ؟ کسی نے جادو کروایا ہوگا، کسی نے وراثت کا مال ہڑپ کیا ہوگا، کسی نے کچھ کیا ہوگا، کسی نے کچھ کیا ہوگا۔ لیکن یہ جو نوعیت میں ذکر کر رہا ہوں، ایک شرک اور ایک یہ الزام لگانے کی اولاد پر، یہ انسان کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ شرک بارگاہ الہی میں شریعت کی نظر میں قبول نہیں ہے، اور یہ یہاں قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا ولا تحبون ان یغفر اللہ لكم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو اہل فضل ہیں، بڑے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو قسمیں نہیں اٹھانی چاہیے، ان کے شایع نشان نہیں ہے۔ ایک مومن کے ابو بکر صدیق جیسی شخصیت یہ شایع نشان نہیں ہے کہ وہ ایسی قسم اٹھائیں کہ آج کے بعد کسی مسکین مہاجر اور اللہ کی راہ میں جو دے رہے تھے وہ نہیں دیں گے۔ اب اتنے بڑے مسئلے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اس شخصیت پر مصطح بن اثاثہ پر حد لگ گئی تھی، ان کا غلط ہونا ثابت ہو چکا تھا، حد نافذ ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کے باوجود بل یعفو ولیصفحوا، بل معاف کرو اور مسئلے کو ختم کرو، درگزر کرو، صلح صفائی ہونی چاہیے، مسئلہ صحیح بنیادوں پہ واپس آنا چاہیے۔ کیوں؟ سوال ہے کیوں؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، یہ آخری بات ہے میرے خطبے کی کہ کیا تم نہیں چاہتے اللہ تمہیں معاف کر دے؟ جس طرح گن گن کر میں لوگوں کے حساب و کتاب جوڑ کے بیٹھا ہوتا ہوں، فلاں نے فلاں ٹائم پر میرے ساتھ ایسا کیا، فلاں ٹائم پر انہوں نے یہ دھوکہ دیا، فلاں ٹائم پر ہمیں اس طرح ذلیل کیا، فلاں ٹائم پر ہمیں سلام نہیں کیا۔ عورتیں اپنے حساب سے اپنی جنگیں لڑ رہی ہوتی ہیں، پورے خاندان اس انداز میں تباہ ہو جاتے ہیں، بھابھیوں کے جھگڑے، نندوں کے جھگڑے، ساسوں کے جھگڑے، ان جھگڑوں کے اندر پورے خاندان بکتر ہو جاتے ہیں۔
ٹوٹ کے تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ کیا تم نہیں چاہتے اللہ تمہیں معاف کر؟ اللہ نے ایسے گن گن کے مجھ سے حساب لے لیا اگر جیسے گن گن کے میں لوگوں کی باتیں یاد رکھتا ہوں، 20 سال 25 سال 50 سال پہلے کی بھی لوگوں کو یاد ہے۔ اللہ نے اگر میرا ایسا حساب کر لیا، کیا میں اللہ سے ہی چاہتا ہوں؟ اگر میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں تو یہاں لوگوں کو معاف کرنا سکوں، یہاں لوگوں کو درگزر کرنا سکوں۔ آخری جملہ، آخری باتیں یہی ہیں کہ آپ کی زندگی میں بہت سارے مسئلے ہیں، آپ آتے ہیں بیماری ہے، علاج نہیں ہو رہا، گردے کا مرض ہے، کسی کو دمے کا مرض ہے، کسی کو کھانسی کا مرض ہے، کسی کو دل کا عارضہ ہے، کسی کو کینسر ہے، معدے کا مرض، عجیب عجیب مرض ہے لوگوں کے، ختم نہیں ہو رہے، علاج پہ علاج کر رہے ہیں، کبھی ہوتا ہے پھر ہو جاتا ہے، ختم ہوتا ہے پھر ہو جاتا ہے، سوچتے ہیں کیوں مسئلہ حل کیوں نہیں ہو رہا؟ کاروبار ہے چل نہیں رہا، کاروباری طور پر پریشان ہے، بچوں سے پریشان ہے، گھر سے پریشان ہے، عورت ہے اپنے شوہر سے پریشان ہے۔ فہرست تو بنائے انسان اپنی بھی، تو جس طرح دوسروں کی فہرست بنا کے رکھی ہوتی ہے اپنے رشتہ داروں کی، ذرا اپنی اداؤں پر بھی انسان غور کو کرے۔ من احب ان یبسط له في رزقه ويوسع له في اثره فليصل رحمه، جو شخص چاہتا ہے اللہ اس کی زندگی میں اضافہ کر دے، وہ زندگی کے اضافے کا مفہوم یہی ہے کہ آپ کی زندگی پرسکون ہو، صحت، یہ ساری بیماریاں یہ سب ختم ہو، آپ کے رزق میں برکت ہو، کاروبار آپ کا ہوتا ہے نا، آپ دیکھتے ہیں یہاں آپ کے یہاں آس پاس دکانیں ہیں نا، یہ ربڑی والے کے دوسرے کے فلاں، ایک دکان چل رہی ہے 4 نہیں چل رہی، ایک مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں 10 دکانیں ایک ہی چیز کی ہیں، 2-3 کے پاس گاہک آتے رہتے ہیں، باقی کو راس نہیں آتے۔ یہ کھیل کبھی سمجھ میں آیا؟ یہ وہ ہے رزاق، اس کی عطا ہے، وہ جس کو چاہے عطا کرتا ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے اس طرح معاملات میں، کاروبار میں، رزق میں برکت ہو، بڑھ جائے اس کا رزق، اس کو چاہیے جہاں رشتہ داریاں ٹوٹ رہی ہوں وہاں جوڑ کے رکھا کرے، میلہ کرے، جو نہیں ملتا، جو اپنے شادیوں میں نہیں بلاتا، جو سلام نہیں کرتا، جو میرے برے وقت پر آ کر کھڑا نہیں ہوا، جس نے میری بیماری میں میری عیادت نہیں کی، جس نے ہمارے فلاں رشتہ دار کے مرنے پر آ کر تعزیت نہیں کی، میں ایسا نہ بنوں اس کے ساتھ پلٹ کر ان سب معاملات میں اچھائی کروں، میری اپنی یہاں کی زندگی کو سکون ہو جائے گی۔ اور سب سے بڑھ کر آخرت، لا یدخل جنت قاطع، میں نے 3 لوگ ذکر کیے تھے، قاطع، مکافی اور واصل۔ قاطع جنت میں نہیں جائے گا، رشتہ داری کو خود توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ امام نووی لکھتے ہیں اگر وہ آدمی اس کام کو حلال سمجھتا ہو، اور ہماری مصیبت یہ ہم میں سے بہت سے لوگ حلال سمجھتے ہیں، حلال کا مطلب کیا ہے کہ بس یہ جو رشتہ دار ہے نا، اس سے تو شرعی طور پہ ملنا ناجائز ہے، اس سے نہیں ملنا، اور اس کے لیے ہمارے پاس دلائل ہوتے ہیں۔ رشتہ داری کو ختم کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، شرک سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں ہے، وہاں پر بھی اللہ نے اس کو رکھا ہے رشتہ داری، اس سے بڑھ کر کیا دلیل آپ کو چاہیے؟ رشتہ داری ختم کرنے کی کوئی دلیل ہے، ہر لمٹ، ضرر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے لمیٹیشن میں بات کر چکا ہوں۔ اگر کوئی آدمی اس کو حلال سمجھ رہا ہے کہ نہیں یہ جائز ہے، بالکل درست ہے، شرعی حساب سے بھی ان رشتہ داروں سے تعلق نہ رکھنا، تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وہ آدمی امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں آدمی جنت نہیں جائے گا۔ اور اگر اس نے حلال نہیں سمجھا، اپنی انا تھی، اپنی اکڑ تھی، اپنا مزاج تھا، اپنا طور طریقے تھے، کسی کی بیوی نے اپنے شوہر کو بھڑکایا ہوا تھا اس کے ماں باپ بہن بھائیوں کے خلاف، کسی شوہر نے اپنی بیوی کو مجبور کیا ہوا تھا اس کے رشتہ داروں سے نہ ملنے کے، مسئلے تو یہ ہے نا سارے، میں تو اپنے بہن بھائیوں سے ملنا چاہتا ہوں، عورت بھی اپنے بہن بھائیوں سے ملنا چاہتی ہے، یہ تھرڈ پارٹی جو ہوتی ہے نا، میں شوہر کی حیثیت سے یا میری بیوی کی حیثیت سے، یہ جب اپنے مفادات کی خاطر خونی رشتوں کے درمیان ہاتھ بھڑکاتے ہیں، یہ انسان کو چیز دے دوں۔ پھر اس میں ان مسئلوں میں الجھ کر اگر اس نے رشتہ داریاں توڑ دی ہیں تو ہے یہ وعید کا مستحق۔ باقی معاملہ اللہ کے سپرد ہوتا ہے کہ کیا بنے، اپنے مسئلوں کو سلجھانا، معاملات کو حل کرنا، یہ میرے اپنے اختیار میں، میں جیسا اللہ کے ساتھ، اللہ کے احکامات کے ساتھ تعلق رکھوں گا ویسا اللہ کی طرف سے معاملہ ہوگا۔ معاملے اللہ حل کرتا ہے، مسئلے اللہ حل کرتا ہے، لیکن اللہ نے جو اسباب بنائے، جو ذریعے بتائے، میں ان کو چھوڑ کے جاؤں نہیں، اللہ میرا ویسے ہی مسئلہ حل کرتے۔ بارگاہ الہی میں ایسا نہیں ہے، بارگاہ الہی میں اس طریقے سے مسئلہ نہیں چلتا۔ اس لیے آئیے، واپس پلٹ کے آئیے، اپنے آپ کو، اپنے معاملات کو سدھاریے، اور اپنے ذہن میں جمعے کے بعد یہاں سے فہرست بنا کے اٹھیے، اور فہرست کیا ہو
کس سے میں لڑا ہوں؟ آج آپ کی چھٹی ہوگی یہاں شہر میں، کوئی کام کاج مصروفیات ایسی نہیں ہیں، اور اگر ہو بھی تو چھوڑ دیں، کام ہو بھی تو چھوڑ دیں، پہلے کام ہے، کوئی پتہ نہیں ہے بھائی شام نصیب ہو نہ ہو، کیونکہ مرنے کے بعد بہت سے کھڑے ہوتے ہیں، کاش موقع مل جاتا صلح صفائی ہو جاتی، کاش تعلقات بن جاتے، مرنے کے بعد ان باتوں کا فائدہ نہیں رہتا، اس لیے کہیں کوئی تعلق میں اونچ نیچ ہے، اپنے ماں باپ سے لڑے بیٹھے، مجھے دکھ ہوتا ہے بعض اوقات قضیے سن کے، اولاد نے اپنے ماں باپ پر کیس کیا ہوا ہوتا ہے، کورٹ میں کیس چل رہا ہوتا ہے، ماں باپ کو پیشی کرنی پڑتی ہے، اولاد نے کیس کیا، اور یہ میں کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں، سچی بات ہے، یہ وہ باتیں وہ لوگ بتاتے ہیں آگے، اور اس کو سن کے نا دل کلیجہ چھنی ہو جاتا ہے کہ کیسی اولاد ہے جو یہاں پر اپنے ماں باپ کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر رہی ہے کہ بارگاہ الہی پتہ نہیں کیا بنے۔ تو اس لیے کہیں بھی ایسے الجھاؤ ہیں، تناؤ ہیں، تعلقات خراب ہیں، کم از کم کچھ نہ کیجیے، ان کے شر سے بچیے اگر وہ شریک ہو، لیکن تعلق کو جوڑ دیجیے، جا کے سلام کر لیجیے، پہل کر لیجیے، کوئی ہدیہ لے جائیے، کوئی مٹھائی لے جائیے، کوئی تحفہ لے جائیے، کوئی سوٹ لے جائیے اپنے بہن بھائیوں کے لیے، ان کے رشتہ داروں کے لیے، جہاں جہاں جس سے جو قضیہ خراب ہے، اللہ کے لیے آج آپ ختم کریں گے یہاں پر، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے اللہ تمہیں بخش دے؟ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔